تو یہ بڑا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم جانچ کریں اپنا آپ، اور وہ ایسا غفور رحیم ہے، صدقے دل سے معافی کا طالب تو کوئی ہو، تحب العفو، اسے محبوب ہے معاف کرنا، رحمت کو اس نے اپنے اوپر لازم فرما رکھا ہے، مالک کائنات ہے، کل کائنات، اس نے مخلوق کے لیے رحمت کو لازم فرما رکھا۔ تو جب معافی کے طالب ہوگے تو نہ صرف معافی عطا فرمائے گا، اس معافی کی طلب پر راضی ہو کر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بات کیا پھر بچتی ہے کوئی معافی کا طالب؟ اس کے سوا تو بات بچتی کوئی نہیں، ساری عطا اس کی نسبت ہے، وہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے۔ اب جب یہ اظہار فرمایا گیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہاں دیکھنا ہے کہ میں در در تو نہیں سجدے کر رہا، میرے اللہ نے یہ حصہ بیان فرمایا ہے، تو جہاں اس حصے کا اقرار ہے، اس اقرار کا کہ وہ پختگی اور وہ راسخ ہے میرے اندر اس درجے کا کہ میں جگہ جگہ تو سجدے نہیں کر رہا۔ جو خود محتاج ہیں، اب دیکھو جب بندے کا بے ایمانی پر ہوتے ہوئے بندے کا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہوش نہیں ٹھکانے، اتنا ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، اب بت تراشے جاتے ہیں، تراشے خود جاتے ہیں، اور اس تراشنے کا وہ پتھر محتاج ہے، اسے کوئی شکل صورت دے کر پھر اس کی آگے سر بسجود ہے کہ میری جو ضروریات ہیں وہ پوری کر۔ اب یہ بے عقلی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جو خود محتاج ہے، جسے تو شکل دے رہا ہے، اس سے تو طالب ہے۔ جب بندہ بدی میں ڈوبتا ہے تو پھر اس درجے کا اندھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ الحی القیوم فرمایا ہے وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے۔ اب یہاں صفات باری تعالیٰ پر جب بات کی جائے گی تو یاد رکھیے، اصول یاد رکھیے گا، حیات اگر ایک دائرہ ہے تو اس دائرے میں جو زندہ ہے وہ متلاشی ہو، ملے یا نہ ملے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دائرے کی زندگی میں، اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے اسے تلاش کیا جا سکتا ہے، ملے نہ ملے یہ الگ بات۔ لیکن حیات کا جو دائرہ، اس سے باہر کوئی شے ہے، اسے کیسے تلاش کرے جو دائرے کے اندر ہے؟ تو اسے اگر سادہ الفاظ میں عرض کروں تو محدود میں لامحدود کو نہیں ماپا جا سکتا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دائرے کی زندگی میں، اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے اسے تلاش کیا جا سکتا ہے، ملے نہ ملے یہ الگ بات۔ لیکن حیات کا جو دائرہ، اس سے باہر کوئی شے ہے، اسے کیسے تلاش کرے جو دائرے کے اندر ہے؟ تو اسے اگر سادہ الفاظ میں عرض کروں تو محدود میں لامحدود کو نہیں ماپا جا سکتا۔ تو جب اللہ جل شانہ کی نسبت سوچو تو یہ خیال رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ حدود جو قرآن و حدیث میں بیان، اس سے باہر نہ سوچو ورنہ گمراہ ہو جاؤ، سمجھ آئے گی نہیں، اپنی کمزوری کا مانو گے نہیں، کہیں نہ کہیں اپنا نفس یا کہیں نہ کہیں شیطان بھٹکا دے گا۔ تو یہاں جب بات فرمائی جائے الحی تو وہ زندہ ہے۔ اب اس کی زندگی کیسی ہے یہ غیر متعلقہ بات ہے۔ متعلقہ بات کیا ہے کہ اس صفت کا ماننا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کیسا زندہ ہے؟ اب اس کو جب اس زندگی کا اطلاق ہم اپنی نسبت کریں گے
ہم تو کبھی سو رہے ہیں، کبھی جاگ رہے ہیں، کبھی بیمار ہیں، کبھی صحت مند ہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی کوئی طاقتور آ گیا تو ہم کمزور پڑ گئے، کبھی ہمارے سامنے کوئی کمزور آیا ہمیں طاقت کا جوش چڑھ گیا، تو بے شمار صورتیں. تو وہ جو پہلے میں نے بات عرض کی، یہ مخلوق ہے، یہ محتاج ہے. اس نسبت جہاں دیکھ رہے وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے. وہاں جب بات دیکھو گے تو پھر وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اپنی حدود سے تجاوز جو ہے نقصان اٹھاؤ گے. تو وہ زندہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہواؤں میں اسے پکار رہے ہو. اس نے اس بشر کو جو پیدا فرمایا نا، جیسے احسن التقویم ارشاد فرمایا، اس کے اندر یہ جز موجود ہے کہ یہ اپنے خالق اور مالک کا متلاشی رہتا ہے. یہ حق سے بھاگ بھی جائے تو کہیں نہ کہیں پیشانی ٹیکے گا، سجدہ کرے گا، تعریف کرے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اسے حق میسر آ جائے اور اللہ کے روبرو اس کے حضور سربسجود ہو اور اس کی تعریف اور حمد بیان کر رہا ہو. سبحان ربی الاعلی، اس کا احسان. ہمارا سجدہ دینا کمال نہیں ہے، ہمارا سجدہ دینا ہماری اپنی شان نہیں ہے. اس میں شان یہ ہے، اس میں عطا یہ ہے کہ وہ توفیق دے کہ اس کے حضور کوئی سجدہ ریز ہو سکے. کتنی بات بدل جاتی ہے. میں نمازی ہوں، اس نے نماز کی توفیق دی. دونوں صورتوں میں عمل ایک ہے کہ نماز ادا ہوئی. میں نمازی ہوں، صورت بدل گئی. اس نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، اصل بات کو پہنچ گئے. تو یہی معاملہ جب زندگی اور حیات میں دیکھو گے، الحی وہ زندہ ہے. تو یہ جو ساری زندگیاں دیکھ رہے ہو اس جیسی تو نہیں ہے. اس کی زندگی تو دوامی ہے، ازل تا ابد. اس نسبت سے جو زندگی اس نے عطا فرمائی ہے، کل من علیہا فان، اس فانی جہان میں جہاں ہو اپنی زندگی کی نسبت دیکھو گے تو یہ تو فانی جہان ہے، فنا ہونے والی ہے. تو اس زندگی کا استعمال ویسا ہو جو اس نے ارشاد فرمایا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.